نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں دین کی کچھ باتیں سمجھنے کی توفیق جس نے ہمیں عطا کی۔ محترم ناظرین، ہم لوگوں نے جو کلاسز شروع ہوئی تھی الاصول الثلاثہ، الحمدللہ وہ ہماری ابھی کلاسز جو ہے جاری ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے ایمان کے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی، اللہ رب العالمین پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخر اچھے طریقے سے رسولوں پر ایمان کے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی۔ تقریباً 4 چیزیں ہم نے جو ہے ان 4 چیزوں پر مختصر انداز میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے باتیں رکھی تھی۔ آج جو ہمیں جس کے تعلق سے بات چیت کرنی ہے، اس کے تعلق سے ہمیں سمجھنا ہے، وہ ہے والیوم الآخر، یعنی آخرت کے دن پر ایمان۔ ایمان کے جو ارکان ہیں، 6 ارکان، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ اس بات پر یعنی اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا۔ اور 5واں جو اہم رکن ہے ایمان کا وہ ایمان بالآخرہ ہے، یعنی آخرت پر ایمان۔ اور 6واں جو ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان ہے۔ اب آخرت پر ایمان کے سلسلے میں دیکھیں، آخرت کا دن، اس سے مراد قیامت کا وہ دن ہے جس میں حساب و کتاب کی خاطر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس دن کو آخرت کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی دن نہ ہوگا، بلکہ جنتی اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں گے اور جو جہنمی ہوں گے وہ بھی اپنے اپنے ٹھکانے پر جو ہے پہنچ جائیں گے۔ آخرت پر ایمان لانے میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلا ہے بعثت، یعنی دوبارہ اور زندگی دوبارہ جو ہے اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا۔ دوسرا ہے حساب اور بدلے پر ایمان رکھنا، اللہ رب العالمین جزا اور سزا جو بھی دو اللہ رب العالمین دیں گے۔ تیسری چیز جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا۔ لہذا یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ جو ہے باقاعدہ طور پر آخرت پر ایمان میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو لہذا وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جزا اور سزا پر، یعنی حساب کتاب بدلے پر، تیسرا جنت اور جہنم کے تعلق سے۔ تینوں چیزوں پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز دوبارہ زندگی پر ایمان رکھنا۔ دیکھیے، بعض کہتے ہیں مردوں کو زندہ کرنا، یہ وہ وقت ہوگا جب سور میں جو ہے دوسرا پھونک مارا جائے گا۔ پہلا پھونک تو جب مارا جائے گا تو پوری کی پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کو، آسمان کو، سب کچھ بدل دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری سور میں جب پھونک مارا جائے گا، لہذا لوگ رب العالمین کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کے سب ننگے پاؤں ہوں گے، ان میں جو ہے چپل نہیں ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، ان میں کپڑا نہیں ہوگا، اور جو ہے وہ غیر مفتون، یعنی ان کا جو ہے ختنہ نہیں کیا ہوگا،
ایسے اللہ رب العالمین سب کو جو ہے اٹھائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا ٹھیک اسی طرح دوبارہ پیدا کر دے, یہ ہم پر جو ہے وعدہ ہے اور ہم اسے ہم پر جو ہے پورا کر کے ہی رہیں گے. تو لہذا دوبارہ زندہ کیا جانا یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. قرآن حدیث اور اجماع امت پر, اجماع امت جو ہے اس پر جو ہے دلالت کرتی ہے. یعنی قرآن میں بھی اس کی جو ہے بہت ساری دلائل موجود ہے, حدیث میں بھی اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں. اسی طریقے سے اجماع امت بھی جو ہے اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر مانتی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو ہے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر اس کے بعد تم سب کو مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, پھر اللہ رب العالمین نے کہا پھر قیامت کے روز, قیامت کے دن تم سب کے سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو جو ہے دوبارہ ضرور بضرور اللہ رب العالمین اٹھائیں گے. لہذا یہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید میں واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ یعنی عراۃ غرلا, کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اس حالت میں کہ وہ ننگے پیر, ننگے بدن اور غیر مختون جو ہے ہوں گے. تو لہذا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے, حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے دوبارہ جو ہے اللہ رب العالمین اٹھائیں گے. مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں جو ہے زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے یقین اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے اور حساب و کتاب ہمیں دینا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے, یعنی تمام کے تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور یہی جو ہے فطرت بھی اس کا جو ہے تقاضا کرتی ہے. فطرت آدمی جو ہے سوچتا ابھی اگر آخر میں زندگی ملی ہے تو آدمی آتا ہے دنیا میں مر جاتا ہے, لیکن مرنے کے بعد اس کا کچھ تو ہوگا. لہٰذا اسی لیے یہ فطرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً جو ہے ایک دن ایسا اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے جس میں انہیں ان چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا جس کا انہیں مکلف جو ہے کیا گیا تھا انبیاء علیہ السلام کی زبانی. اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں بات کہی کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے بیکار ایسی کھیل کود کے لیے اللہ رب العالمین نے زندگی نہیں دی. اللہ رب العالمین کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم دوبارہ ہماری طرف نہیں لوٹاؤ جاؤ گے کیا. تو اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ یقیناً تمہیں جو ہے ہماری طرف لوٹنا ہے, اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرماتے ان الذی فرض علیک القرآن رادتک الی معاد, اس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ پر لانے والا ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کچھ بھی نہیں تھے ویسے جو ہے آپ کا انتقال ہونے والا ہے, پھر آپ جو ہے آپ کو جو دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا. لہذا یہ پہلی چیز ہے کہ بھائی آخرت پر ایمان میں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, یہ پہلی چیز. دوسری چیز حساب اور بدلے پر ایمان, یعنی جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے اعمال کا ہی اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق اسے بدلہ بھی دیا جائے گا. اس پر بھی قرآن اور حدیث اور اجماع امت دلالت کرتی ہے, یعنی مکمل طور پر دلائل تینوں میں بھی موجود ہے. دیکھیں قرآن میں دیکھیں انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, اللہ رب العالمین نے سورہ غاشیہ میں جو ارشاد فرمایا بے شک انہیں ہماری ہی جانب لوٹنا ہے, پھر بے شک ہمیں ان کا حساب لینا ہے. مزید اللہ رب العالمین نے سورہ نام میں جو بات ارشاد فرمائی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون, کہ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس کا 10 گنا ملے گا, یعنی اسے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب اللہ رب العالمین دیں گے. لیکن جو شخص برائی کرے گا اسے اس کے برابر ہی اسے سزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. اور اللہ رب العالمین نے جو ہے حساب و کتاب کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. کیا پہلی ایسے کریمہ ہے دیکھیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم بروز قیامت انصاف کے ترازو کھڑے کر دیں گے، انصاف کے ترازو قائم کر دیں گے. پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے وہاں پر حاضر کر دیں گے اور ہم خود جو ہے حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین حساب لینے کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین ہی کافی ہے. اسی طریقے سے اس میں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مومن کو خود سے قریب کریں گے، پھر اس پر جو ہے اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپا لیں گے. پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے جو ہے گناہ دکھائیں گے کہ یہ گناہ اور وہ گناہ تجھے یاد ہے کیا؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں میرا رب. یہاں تک کہ یہ بندہ جو اقرار کرے گا، بہت بندہ سمجھے گا کہ بھائی اب تو میں گیا، بھائی اب تو جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے میرے گناہ کو پہچان لیا، تو پکڑ لیا ہے، اب میں تو گیا. لیکن اللہ رب العالمین اس بندے سے کہیں گے کہ میں نے اس گناہ کو، ان فلاں گناہ کو میں دنیا میں پردہ ڈالا تھا، اب بھی کچھ اس سے جو ہے پردہ ڈالوں گا اور میں تیرے جو ہے گناہ کو معاف کر دوں گا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت ہے. تو اس میں بھی حساب و کتاب کے تعلق سے جو ہے بات بتلائی گئی ہے. ویسے بہت ساری روایتیں ہیں جس میں جو ہے باقاعدہ طور پر حساب و کتاب کے سلسلے میں بات جو ہے آئی ہے. لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. حساب و کتاب، حساب اور بدلے کا دن یقیناً جو ہے اور اللہ رب العالمین یقیناً اس کا جو ہے بدلہ اس دن سے لیں گے. تو قیامت کا یہ یعنی ایمان بالآخرہ، قیامت کے دن پر ایمان کا یہی مطلب ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز جنت اور جہنم پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان ہے. لہٰذا دیکھیں جو بعد الموت ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا معاملہ ہے، تو لہٰذا اس پر آخرت پر ایمان میں تین چیزیں: دوبارہ زندہ ہونے کا ہے، دوسرا حساب و بدلے کا ہے، اور تیسرا جنت اور جہنم کے متعلق ہے. یہ دونوں جگہ جو ہے اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں. ایک جگہ جو اللہ رب العالمین کے مطیع فرمانبردار بندے ہیں ان لوگوں کے لیے، دوسری جگہ جہنم کی جگہ ہے جو کہ جو ہے اللہ رب العالمین کے جو ہے نافرمان بندے، جو کہ جو ہے اللہ رب العالمین کے انکاری اور جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے. جنت کے متعلق جو ہے بہت ساری باتیں آئی ہیں. جنت یہ نعمتوں والی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ان مومنوں اور متقیوں کے لیے تیار کیا ہے جو ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جس پر ایمان لانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے. مزید اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور خالص دل سے اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتے ہیں. جنت میں مختلف قسم کے اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بشر. اللہ رب العالمین حدیث قدسی ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت میں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے تعلق سے سنا ہے، اور نہ کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور اور خیال آیا ہے. اس عظیم ترین نعمتیں جنت میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں جو ہے بہت سارے مقامات پر ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے سنائی ہے اور کہا ہے کہ ان کو جو ہے یقیناً جو ہے جنت میں جو ہے ڈالا جائے گا. اسی طریقے سے جہنم پر بھی جو ہے ہمیں ایمان رکھنا ہے. لہٰذا یہ عذاب و ہلاکت کی جگہ ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور اس میں عذاب جو ہے عذاب اللہ رب العالمین نے اس میں رکھا ہے. جو ہے ایسا عذاب اللہ رب العالمین نے اس میں رکھا ہے کہ ایک جو انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی عذاب ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں لوگوں کو وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب اللہ رب العالمین کسی چیز سے ڈرا رہے ہیں، لہذا وہ کتنی خطرناک چیز ہوگی یہ جو ہے سوچنے کی ہے ضرورت ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ
शराब वसात मुर्तफका, जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसकी बिना से उन्हें घेर लेंगी। अगर वो फरियाद करेंगे, फरियाद चाह लेंगे, बहुत आजिजी कर लेंगे, तो उनकी जो है उस आजिजी पर उस आजिजी उनकी जो है सुनी जाएगी। लेकिन कैसे? इंतहाई गर्म खोलते हुए पानी की तरह, तेल के तिलचट जैसा होगा वो, तो चेहरे उससे जो है भून जाएंगे। बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी बुरी आराम का वो जो जहन्नम है। लिहाजा जहन्नम के सिलसिले में कुरान और हदीस से जो है बाकायदा तौर पर ये आयतें, ये जो है हमें जो है दलाइल मिलते हैं। जन्नत और जहन्नम ये बरहक है। अब देखें, आखिरत पर ईमान में इन तमाम चीजों पर ईमान लाना भी शामिल है। तो मौत के बाद पेश आएंगी, मौत के बाद जो पेश आने वाली चीजें हैं उन पर भी जो है ईमान लाना ये हमारे लिए जरूरी है। एक तो जो है पहले तो जो है कब्र का इम्तिहान, इस तरीके से दूसरा कब्र का अजाब और उसकी नेमतें, तो ये सब चीजें, इस पर भी ईमान रखना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि ये जो है ऐसी चीजें हैं, दो चीजें, अगर आदमी मरने के बाद पर ईमान लाने में, मरने के बाद अगर आदमी ईमान रखता है मरने के बाद क्या क्या होने वाले हैं, तो तमाम चीजों पर भी इंसान को ईमान रखना चाहिए। अब देखिए कब्र का इम्तिहान इसके मुतालिक जो है शुरुआत की में जो है आपके दरमियान जो है इसके मुतालिक जो है हदीस एक लंबी तवील रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, तो जिसमें जो है ये बात वाज़ेह बतलाई गई थी कि मोमिन के लिए कैसा है, मोमिन की रूह जब कब्ज़ की जाती है तो क्या मामला है, और इसी तरीके से अगर काफिर की रूह कब्ज़ की जाती है उसका क्या मामला है, इस सब चीजें आपके सामने जो है बताई गई थी। अब कब्र का अज़ाब भी जो है उसमें जिक्र किया गया था। इसी तरीके से कब्र की नेमतों के मुताबिक जो है आपके सामने जो है बतलाया गया था। अब देखिए आखिरत के दिन पर ईमान लाने के क्या फायदे हैं, आखिरत के दिन पर ईमान लाने के क्या फायदे हो सकते हैं। आखिरत के दिन पर ईमान लाने के फायदे में, आखिरत पर ईमान लाने के बहुत सारे फायदे हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि खैर व इताअत के कामों के लिए आदमी के अंदर जो है एक जज्बा पैदा होता है कि भाई मैं खैर के काम करूं, ताकि जो है इस आखिरत का दिन आने वाला है, यहाँ पर जो है हिसाब किताब मुझे जो है देना पड़ेगा, तो इस इस्तेमाल से आखिरत में उसका सवाब जो मिलेगा, तो खैर और इताअत के कामों के लिए आदमी के अंदर जो है रग़बत पैदा होगी। दूसरा फायदा ये कि आखिरत के दिन पर ईमान लाने का कि आदमी गुनाह से और मासियत के कामों से नफरत करेगा और डरेगा, उसके अंदर जो है उसका डर पैदा होगा कि आखिरत में जो है उसकी सजा जो है हमें मिलने वाली होगी। फिर तीसरा जो है मोमिन को अगर दुनिया में अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ चीजें नहीं मिल पाती तो वो उसे तसल्ली होती है कि भाई ये अगर दुनिया में नहीं मिली तो इंशाल्लाह मुझे आखिरत में जरूर बजरूर मिल जाएगी, इस बात पर उसका ईमान जो है पुख्ता हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए बहुत सारे लोग हैं मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का एतराज करते हैं, इस पर एतराज करते हैं कि मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का क्या मतलब है, कैसे जो है उठाया जा सकता है। तो बहुत सारे मुनकरीन है जो तो जो है बाद मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर जो है वो लोग जो दोबारा जिंदा होने का इनकार करते हैं। ये जो है गुमान जो है, यानी ये जो दावा है इनका बिल्कुल बातिल है। उस पर जो है तीन चीजें बातिल करते हैं, एक तो शरीयत, दूसरा जो है यानी जो है शौर जो है आदमी के पास, यानी बहुत सारे से मिसालें मौजूद है जिससे जो है आदमी जो है अगर देखता है तो बाकायदा तौर पर उसके सामने जो है वाज़ेह हो जाएगा कि भाई हाँ वाकईतन ये है चीज। और तीसरी चीज है अकल। तीनों चीजें जो है, तीनों दलाइल जो है मौजूद है कि भाई बादल मौत यकीनी है, यानी मौत के बाद दोबारा जिंदा होना यकीनी है। पहले शरी दलील देखें, ज़अमल लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तग़ाबुन में कहते हैं कि इन काफिरों ने ख्याल कर लिया कि वो हरगिज़ दोबारा नहीं जिंदा किए जाएंगे, दोबारा उठाए नहीं जाओगे। अल्लाह के नबी आपके लिए क्यों नहीं, मेरे रब की कसम है तुम जरूर बसर उठाए जाओगे, फिर तुम जो कुछ भी कर रहे हो हर उस चीज की तुम्हें जो है खबर दी जाएगी। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बड़ा ही आसान मामला है। लिहाजा ये आसमानी किताबों में मौजूद है और बाकायदा तौर पर जो है ये बात वाज़ेह है कि जो है बादल मौत यकीनी है। इसके और शूरी दलील अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुर्दों को दोबारा जिंदा करके दिखाया है। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि भाई महसूस हमने किया है इसको। शोर अगर देखेंगे तो बाकायदा तौर पर हम भी है ना वाक़ईतन सूरह बकरा में इसकी 5 मिसालें हमें मिलती है।
پہلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ رب العالمین کو کلم کلا، تو اللہ رب العالمین کو ان پوروں کو جو ہے زندہ جو ہے اور فوراً ان کو مار دیا تھا اللہ رب العالمین، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا۔ تو سورہ بقرہ میں جو ہے یہ آیت نمبر 55 یعنی 55 سے اور 55 اس آیت میں جو ہے باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال بنو اسرائیل کے اس مقتول کی مثال جس میں اللہ رب العالمین نے گائے بچڑا ذبح کرنے کا حکم دیا اور بچڑے کا گوشت مارنے پر آدمی جو ہے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے قاتل کا جو ہے نام لیا تھا، تو ایک مثال۔ تیسری مثال ان لوگوں کا واقعہ جو موت سے بھاگنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے، یہ سورہ بقرہ کی 100 جو ہے 143 آیت کریمہ ہے، 143 یعنی 143 یہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ مثال بیان کی۔ اور چوتھی مثال جو اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا، ایک بستی سے مردہ بستی سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کیسے اللہ رب العالمین کو زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ جیسے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے فوراً ان کو 100 سال تک جو اللہ رب العالمین ان کو موت دی، پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کے سامنے ان کو زندہ کیا، ان کے گدھے ان کا جو گدھا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے سیدھا کیا تھا۔ پانچویں مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ واقعہ جب انہوں نے جو اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا تھا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ جیسے ہی سوال ہوا تو اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے 4 پرندوں کو جو ہے ذبح کرنے کا حکم دیا اور ان کے حصوں کو الگ الگ جگہ رکھنے کا حکم دیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کو پکارے، جیسے حضرت ابراہیم پکارے تو فوراً وہ جانور جو ہے پلٹ کر آ گئے تھے۔ لہٰذا وہ بھی جو ہے مثال ہے جو حصی ہے، اس سے جو ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بعض بادل موت کسی نہیں ہے۔ اب اگر عقل سے دیکھیں عقلی دلیل کیا ہو سکتی تھی؟ اللہ رب العالمین ہی آسمان زمین کا خالق ہے، ان کے مابین جتنی چیزیں ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین، لہٰذا جو ذات پہلی مرتبہ اس چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے ان سے دوبارہ اللہ رب العالمین کیسے جو ہے عاجز ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ اللہ رب العالمین هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہی ہے جو اول بار یہ پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بھی جو ہے پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نشانیاں بہت ساری اپنی دلائل دی ہیں، اس سے جو ہے یہ بات واضح ہوتی ہے یقیناً بعض بادل موت ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور چند لوگ جو ہے عذاب کا جو قبر میں جو عذاب اور نعمتیں ملتی ہیں تو اس کا بھی جو ہے لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے ایسے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، جیسے جو قبر میں عذاب ہوگا کیسے جو قبر میں جو عذاب ہو سکتا ہے، فلاں فلاں باتیں جو ہے لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس پر جو ہے ہمارے پاس کچھ شرعی دلائل بھی موجود ہے اور اس کے اور شعوری دلائل بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے عقل بھی جو ہے یہی بات کہتی ہے کہ بھائی جو ہے یقیناً قبر میں جو ہے عذاب جو ہے ہونے والا ہے اور قبر میں عذاب جو ہے وہ کر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یقیناً ان چیزوں کا ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ جو ہے بعض بادل موت کے سلسلے میں باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے ایسی ہے، انشاءاللہ سچا روپ سے جو ہے تقدیر پر ایمان انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ میں رکھوں گا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آج کلاس جلدی ختم ہو گئی ہے کیونکہ میں جہاں صبح سے جو ہے کچھ ادھر ادھر تھوڑا بزی تھا، صبح سے جو ہے پروگرام چل رہے ہیں، صبح جو ہے کچھ ہمارا دعوتی دورہ تھا تو وہ دعوتی دورے کے لیے گئے، پھر دوپہر آخر مغرب تک مغرب میں پہنچے، مغرب بعد جو ہے مکتب وغیرہ تھا وہاں پر چلے گئے، تو تیاری صحیح سے ہو نہیں پائی، جتنی تیاری ہو پائی تھی اس کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے آج کی کلاس دی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں تقدیر پر ایمان اور اس کے لیے شاید وقت بھی تھوڑا زیادہ لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آسان بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔